ذکر بلند کیا، لیکن بات وہی ہو گئی۔ اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب دیکھو امریکہ میں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اب دیکھیے لندن انگلستان میں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دیکھیے فرانس ہے، یورپ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا کے کائنات کے اس گوشے میں پہنچ جائیے جہاں کبھی تصور میں نہ آتا ہو، آپ کو وہاں بھی اذان کی آواز آ رہی ہوگی۔ میں خود اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، اب جاتا رہتا ہوں افریقہ وغیرہ تو ورلڈ اسلامک مشن والے بلاتے رہتے، جاتا رہتا ہوں جب بھی موقع ملتا۔ اب تو ذرا جانا آنا کم ہو گیا، ویسے جاتا رہتا ہوں سال میں، لیکن اتنے زیادہ دن نہیں ٹھہرتا، یہاں کی مصروفیات۔ تو ہم جنگل سے گزر رہے تھے، افریقہ کے جنگلوں میں، بڑے عظیم جنگلات تھے، جنگلوں سے گزر رہے تھے، کچھ تصور بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے سوچا کہ کسی ایک مقام پر اگر کوئی جگہ آ جائے گی تو ٹھہر کے تھوڑا سا کھانا کھائیں گے، اتنے وقت ہو جائے گا تو وضو کر لیں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ افریقہ کے جنگلوں میں تصور نہیں تھا۔ تھوڑی دور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ایک مقام پر جب پہنچے، سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کی تھی تو جنگل میں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہاں مسجد ہے، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا عہد صحابہ میں رضوان اللہ علیہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عہد مقدس میں صحابہ کی گزرگاہ تھی وہ مقام، وہاں سے گزرتے ہوئے گئے تھے، وہی نسل وہاں تھی، وہ گاؤں آباد تھا اور مسجد میں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ 1450 سال گزر گئے، اذان بلند ہو رہی ہے، اذان بلالی ہے کہ ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جہاں اذان ہو رہی ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، مرغزاروں میں کہ دریاؤں میں بھی کشتی جا رہی ہے، مسلمان کشتی بان ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اذان ہو رہی ہے، دریاؤں میں اذان ہو رہی ہے، سمندروں میں اذان ہو رہی ہے، پہاڑوں میں اذان ہو رہی ہے۔ گزرگاہوں سے گزرتے چلے جاؤ تو جہاں دیکھو کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اور جہاں اذان کی آواز آ رہی ہے وہاں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ اے محبوب، آپ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا، آپ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کس طرح بلند کیا؟ اذا ذکرت، جبرائیل تشریف لائے، پیغام دیا، اذا ذکرت، اے محبوب جب میرا ذکر ہو تو ذکرت معایا، جب میرا ذکر ہوگا، میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ جب کہیں بھی جہاں بھی جس وقت بھی میرا ذکر ہوگا تو اے محبوب آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ ذکر تمہارا تو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ان کا ذکر تکبیروں میں، ان کا ذکر نمازوں میں، ان کا ذکر اذانوں میں، ان کا ذکر مسجدوں میں، ان کا ذکر خانقاہوں میں، ان کا ذکر بازاروں میں۔ تو کہتے ہیں نہیں، ان کا ذکر، ان کا نام بلند ہو، اللہ کا، اس کے محبوب کا نام بلند ہو، ان کا مسجدوں میں بہت ہو،
مسجدوں میں بہت خوب، بالکل ٹھیک، خانخواہوں میں ان کا بالکل صحیح ہے، مدرسے میں ان کا بالکل صحیح، دارالعلوم میں ان کا بالکل صحیح ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ان کا بالکل صحیح ہے، اور تھانے میں ان کا نہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ تھانہ مستثنی کیوں ہو؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ بھئی یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا ذکر بلند کرو، کہاں؟ مسجدوں میں۔ اللہ کا ذکر بلند کرو خانقاہوں میں، اللہ کا ذکر بلند کرو درسگاہوں میں، اللہ کا ذکر بلند کرو کہاں؟ گھروں میں۔ اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر بلند کرو، تھانے میں نہیں، ایوان صدر میں نہیں، سیکریٹریٹ میں نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے اور قرآن کی آیت سنیے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ یہ ہدایت ہے، دین حق ہے۔ اب اس ہدایت کو اور دین حق کو کیا کرنا چاہیے؟ چھپا کے رکھو، اس کو تھانے کی ہوا نہ لگے۔ اچھا خطرناک ہے، کہاں رکھو؟ مسجد میں، مسجد کے باہر اسلام نہیں۔ نہیں، سیاسی بات نہیں کریں آپ۔ اچھا مسجد میں سیاست نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں آپ تو مولانا صاحب تو بڑے اچھے آدمی، دیکھو حضرت صاحبزادہ علامہ ابو بکر چشتی صاحب تم بڑے، دیکھو کتنے اچھے بڑے پاکیزہ آدمی ہیں، حضرت صاحبزادہ حضرت پیر مختار جان صاحب سرہندی دیکھو کتنے پاکیزہ آدمی ہیں، اور حضرت صاحبزادہ سجادہ نشین آستانِ عالیہ ڈھانگلی شریف صاحبزادہ مولانا عاتق الرحمن صاحب بزرگ آدمی ہیں۔ اب کیا اب ان لوگوں کو خام خواہ کیا ہو گیا، ان کو سیاست یہ اور یہ شاہ احمد درانی کیا ہو گیا، ان کو یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں۔